اب وہ جن 9 ہجری میں جب رسول پاک علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق کو امیر حج بنا کے بھیجا تو اب وہ ہم پڑھیں گے. سورہ توبہ کی جو آیات ہے نا ان کے شروع میں بسم اللہ کوئی نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے، کیونکہ ہے نا جب ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں تو اس کے بعد اللہ الرحمن الرحیم ہے، لیکن اس سورہ مبارکہ میں تو شروع سے ہی نا بڑا سخت اللہ تعالیٰ نے ایکشن لیا ہے اور بڑی سختی کے ساتھ، اور اشارہ اس بات کی طرف کیا ہے بھائی اللہ رحمان رحیم بھی ہے لیکن اللہ تعالیٰ قہار بھی ہے، اللہ تعالیٰ جلال بھی فرماتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو سورہ آیا مبارکہ کے آیات ہیں وہ ذرا دیکھیں، ترجمہ دیکھیں ذرا. تو جناب صدیق اکبر سب میں تھے، سفر کے اندر ہی تھے. نبی پاک علیہ السلام نے مولا علی کو یہ آیات دے کے بھیجا، فرمایا کہ علی جاؤ اور تم نے جا کے مکے میں یہ اعلان کرنا ہے، کیونکہ عرب کے اندر یہ دستور رہا یا تو لیڈر خود اعلان کرے، بادشاہ جو بھی ہو خود اعلان کرے یا اس کو قریبی اعلان کرے. تو مولا کے اناج جو تھے وہ نبی پاک علیہ السلام کے چچازاد تھے، قریبی بھی تھے. تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ علی تم جاؤ اور تم نے جا کے اعلان کرنا ہے. تو راستے میں ابوبکر صدیق سے ملاقات ہوئی. جناب صدیق اکبر نے فرمایا کہ علی رسول پاک علیہ السلام نے تو حج کا امیر مجھے بنایا ہے اور آپ پیچھے سے آئے، تو آپ امیر بن کے آئے ہیں کہ مامور بن کے آئے ہیں؟ تو مولا کے انات نے عرض کی کہ حضور میں مامور ہی بن کے آیا ہوں، تو امیر آپ ہی ہیں، میں نے صرف یہ آیات کا اعلان کرنا ہے جبرہ میں مکہ مکرمہ میں، تو آگے آپ سارے معاملہ آپ نے ہینڈل کرنے ہیں. تو جناب صدیق اکبر تشریف لے گئے اور مولا کے انات نے یہ جو آیات تھی نا، کیونکہ 8 ہجری میں تو ویسے سمپل ہی تھا، جیسے آج برا ہو رہا تھا بس ٹھیک ہے، رسول پاک علیہ السلام نے فتح تو فرما لیا تھا لیکن کوئی ایکشن نہیں لیا تھا، کوئی آئین نہیں لاگو کیا تھا مسلمانوں کا. لیکن 9 ہجری میں تھوڑی تبدیلی ہوئی. تبدیلی کیا ہوئی کہ اعلان ہو گیا ابھی ختم بھی آج کے بعد آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا بس. تو یہ جناب صدیق اکبر جب پہنچے حج ہوا تو 10 ذوالحجہ کو، آپ کو پتہ ہے حج اکبر اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس میں ہوتا ہے قربانی میں مسلمان کرتے ہیں یہ سارے معاملات، اور چونکہ اس دن میں جو ہے وہ سارے کافر بھی مشرک تھے شامل تھے، مشرک بھی شامل تھے، مسلمان بھی مشرک ساتھ میں شامل تھے، ایک بڑی تعداد تھی مکہ مکرمہ میں. اس کو بعض لوگوں نے حج اکبر کہہ دیا، سارے کٹھے سن لہٰذا حج اکبر ہے. تو مولا کے انات نے ان آیات کی وہاں پہ تلاوت فرمائی. اور کیسے تلاوت فرمائی؟ اصل میں یہ ہے مسلمان کا انداز، بات کرنے کا انداز، کافر کے سامنے، مشرک کے سامنے، کافر کے سامنے، ہندو کے سامنے، سکھ کے سامنے، یہ ہے انداز اسلام کا بات کرنے کا. کہ جب اسلام کے آپ کو پتا ہے نا کہ مسلمان کسی کافر کی نوکری نہیں کر سکتا، کسی مشرک کی، کسی ہندو سکھ کی، اس لیے کہ اس میں اسلام کی تذلیل ہے. لیکن جاب ہے تو ٹھیک ہے، کاروبار تو لین دین تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کسی کا نوکر بن جانا، ہندو کا، کافر کا، مشرک کا، گھر میں ملازم بن کے رہ رہا ہے، جی رہا سر ٹھیک ہے سر، جی سر ٹھیک ہے سر، اسے اسلام نے منع فرمایا. اسلام کی تذلیل ہے، سمجھ رہے ہیں نا. تو اسلام دیکھیے کس طرح بات کرتا ہے کافر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، فرمایا کہ حبیب ان کو بیان فرما دو، کافروں کو، مشرکوں کو، جتنے بھی سارے کھڑے ہوئے ہیں مکہ مکرمہ میں، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اللہ اس کے رسول کی برات ہے ان لوگوں سے وہ جو مشرکین تھے جن سے معاہدہ ہوا تھا، ان سب سے برات ہے. دیکھیں اس میں 4 قسم کے لوگ تھے. ایک تو وہ تھے کہ جن سے نبی پاک علیہ السلام نے معاہدہ فرمایا تھا کہ 5 سال کا تھوڑا ساڑا معاہدہ ہے، وہ تو چلنے. کچھ لوگ نیوٹرل تھے جن کو حضور نے معاف تو کیا تھا لیکن ان کے ساتھ معاہدہ نہیں فرمایا تھا، ٹھیک ہے. یہ 3-4 قسم کی کیٹیگری بنتی ہے. تو آگے اعلان کیا ہوا، فسیحوا فی الارض 4 اشہر، فرمایا تم اے کافر و مشرکو تم 4 مہینے گھوم پھر لو زمین میں، واعلموا انکم غیر معجز اللہ، اور تم جان لو کہ تم اللہ تعالیٰ کو تھکا نہیں سکتے، وان اللہ مخزی الکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے. لیکن آج پوری دنیا میں مسلمان رسوا ہو رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا. آج پوری دنیا میں جہاں بھی خون بہ رہا ہے مسلمان کو بہ رہا ہے، چاہے وہ کشمیر ہو، عراق ہو، شام ہو، برما ہو، کوئی بھی ہو. یہ اس وجہ سے ہم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے نا. قرآن مجید کو دامن تھام لو، آج بھی پوری دنیا میں راج کریں گے. جس بار نے کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، آج ہم خوار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر. قرآن آج بھی مسلمان پکڑ لے پوری دنیا میں حکمرانی کرے گا. آگے فرمایا کہ اذان من اللہ ورسولہ، وہ یہ اعلان ہے، اذان کا مطلب اعلان ہوتا ہے. وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، اعلان ہے حج اکبر کے دن اللہ اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کے لیے. حج اکبر کے دن کیا اعلان ہے؟ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، کہ اللہ بھی اس کا رسول بھی مشرکین سے بری ہے. آج کے بعد کوئی تعلق نہیں، سسٹم ختم، خلاص. فَإِن تُبْتُمْ، آگے دیکھیں ان کو ایک آفر مل رہی ہے، مسلمان ایک آفر دے رہے ہیں. فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اے مشرکو اگر تم توبہ کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، جان بچ جائے گی. وَإِن تَوَلَّيْتُمْ
اگر تم توبہ نہیں کرتے، مقابلے میں آتے ہو، فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، تو پھر جان لو کہ تم اللہ تعالیٰ کو تھکا نہیں سکتے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور حبیب ان کافروں کو عذاب کی خوشخبری سنا دے. یہ اصل میں تنزیہ جملہ ہے، حالانکہ خوشخبری تو اچھی چیز کی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب ان کو عذاب کی خوشخبری سنا دے. جب کسی بندے کی بے عزتی کرنی ہو نا تو اس کا بھی ایک انداز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو عذاب کی خوشخبری سنا دے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. اب یہ میں آپ کی آیت اس لیے پڑھ کے سنا رہا ہوں، آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن کیسا ہے. لوگوں نے رحمت اللہ العالمین کی جو آیتیں پڑھی ہیں، تو یہ کس نے پڑھنی ہے؟ یہ تمہارے دادا جی نے پڑھنی ہے اور نا خان، بلکہ وہ پھر بات اس طرف ہی چلی جائے گی. تو خدا کے بندو پورا قرآن پڑھو. یہ کیا بات ہے کہ اپنے مطلب کی آیت نکال لیتے ہو؟ اب جناب ہماری حکومت میں جہاں بھی کوئی سیمینار ہو رہا ہے، کانفرنس ہو رہی ہے، اس میں صرف ایک ہی آیت کریمہ پڑھی جا رہی ہے، ہمار صلی اللہ علیہ رحمت اللہ، ہمار صلی اللہ علیہ رحمت اللہ عالمین. پورا قرآن پڑھو ترجمے کا، تو پھر پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ بات کیا کرنا چاہتا ہے. آپ اندازہ کریں جب رسول پاک علیہ السلام کا وصال ہوا نا، نبی علیہ السلام انتقال فرما کے گئے ظاہری دنیا سے، تو نبی پاک علیہ السلام کے گھر میں 9 تلواریں تھیں. 9 تلواریں لٹک رہی تھی نبی پاک علیہ السلام کے گھر میں، اور آپ کی زیرہ مبارک یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی. تو یہ چیز تم کسی کو بتا دے نہیں ہو. اور یہ اسلام امن سے بنا، اسلام غیرت کے ساتھ پھیلا ہے. امن بھی مسلمان ہی پھیلائیں گے، لیکن اس کا ایک وقت ہوتا ہے. ہر جگہ پہ امن نہیں ہوتا ہے. تو فرمایا کہ الا الذین عاہدتم من المشرکین، فرمایا کہ وہ سوائے ان لوگوں کے کہ جن کے ساتھ مسلمانوں نے معاہدہ کیا ہے. ہاں، وہ کس طرح معاہدہ پورا کریں گے؟ ثم لم ينقصوکم شیئا، یہ کہ وہ معاہدے میں ڈنڈی نہ مارے، معاہدے کو انسان بن کے. ولم یظاہروا علیکم احدا، اور فرمایا کہ ان کافروں کا بھی معاہدہ پورا کرو کہ جو دشمن میں سے کسی ایک کی امداد نہیں کرتے، ان کے ساتھ بھی معاہدہ پورا کرنا ہے. فاتموا الیہم عہدہم الی مدتہم، ان کا وعدہ پورا کیا جائے گا. تو اصل میں 3 قسم کے لوگ تھے مشرکین. ایک تو وہ کہ جن کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام نے معاہدہ فرمایا، دوسرے وہ تھے جو نیوٹرل تھے. اب یہ نیوٹرل کو نبی پاک علیہ السلام نے حکم فرمایا اللہ تعالیٰ کی کلام کی صورت میں کہ دیکھو بھی تمہارے پاس 4 مہینے ہیں، اس کے اندر فیصلہ کر لو کہ مسلمان ہونا ہے کہ پھر خلاص ہونا ہے، قتل ہونا ہے. تو یہ اصل میں چیلنج ہے ان کے لیے. ان اللہ یحب المتقین، اور فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ متقین سے محبت فرمانے والا ہے. اس میں ایک چیز ہے یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حبیب اگر دشمن، یہ مشرک، اگر آپ کے دشمن کی کوئی امداد نہیں کرتا تو پھر ان کے ساتھ ان کے معاہدے کو پورا فرما لیں. کیا مطلب؟ اگر کوئی بندہ مسلمان کے دشمن کی بھی امداد کر رہا ہے نا، تو وہ بھی حقیقت کے اندر مسلمان کا دشمن ہے. آپ کو معلوم ہوگا، تو جانتے ہی ہیں سارا کچھ. امریکہ نے انویسٹ پہلے کی تھی مودی کے اوپر کہ مودی مسلمانوں کو ہرائے، مودی پاکستان کے اوپر حملہ کرے، لیکن مودی نکلا ہے ہجڑا، پاکستان کو ہرا نہیں سکا. مودی کے اندر جرت نہیں ہے. امریکہ نے پھر انویسٹمنٹ کی افغانستان کے اوپر، طالبان کے اوپر، کہ یہ پاکستان میں جا کے دھماکے کریں گے تو یہ ایسے کریں گے. تو کیا مطلب ہے؟ جہاں پہ مودی ہمارا دشمن ہے، امریکہ بھی دشمن ہے. سمجھ رہے نا؟ یہ آیات کریمہ سے اشارہ ملا کہ فرمایا حبیب اگر یہ مشرک آپ کے دشمن کی امداد نہیں کرتے تو پھر ٹھیک ہے، ان کا معاہدہ قبول فرما لیں، معاہدے کو پورا فرما لیں. اگر یہ کسی آپ کے دشمن میں سے کسی کی امداد کرتے ہیں، ان کو بھی خلاص کر دیں، ان کو بھی کاٹ کے رکھ دیں، ختم ہو جائے گی بات. تو آخری جو آیت کریمہ ابھی ہے، یہ جو کافروں کو ہضم نہیں ہوتی ہے، وہ جو جس کی وجہ سے عیسائی بڑے اوپر اچھل کے لگتے ہیں چھت میں، یہ وہ آیت کریمہ جو لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی ہے. فرمایا حبیب فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب یہ حرم کے مہینے گزر جائیں، حرم گزر جائیں، تو فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، فرمایا کہ مشرک جہاں بھی ملے اس کو قتل کر کے رکھ دو. وَخُذُوهُمْ، ان کو قید کرو، پکڑو. وَاحْصُرُوهُمْ، اور ان کو قید کرو. وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، ان کے ہر راستے کے اوپر گھات لگاؤ. فَإِن تَابُوا، ہاں اگر وہ توبہ کریں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کریں، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اگر وہ زکات دیں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، ان کے راستے کو چھوڑ دو، خالی کر دو. إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بہت مہربان ہے. یہ جو سورۃ توبہ کی جو 6 آیات ہیں نا، 5-6 آیات ہیں، یہ کافروں کو، مشرکوں کو بہت کھٹکتی ہیں. میری اسلام ویسے تو محبت کا دین ہے، ویسے تو یہ ہے وہ لا اکراہ فی الدین ہے، لیکن یہ کیا چیز ہے؟ یہ تو بڑی سخت آیات ہے، بڑی ہارڈ آیات ہے. تو یہ کن لوگوں کے لیے ہارڈ آیات تھیں؟ وہ مشرک کے جو کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں تھے، اسلام کے مقابلے میں آنے کے لیے تیار تھے، اور رسول پاک علیہ السلام کے وعدے کو نبھانے کے لیے تیار نہیں تھے. یہ ان مشرکوں کی بات ہے. باقی پوری دنیا میں عیسائی یہودی امن کے ساتھ رہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. بلکہ ہمارے پاکستان میں تو عیسائیوں کو بہترین قسم کے حقوق دیے جا رہے ہیں، قادیانیوں کو حقوق دیے جا رہے ہیں. تو پوری دنیا میں مشرک جہاں بھی ہے، مسلمان کے اگر ماتحت ہے تو ٹھیک ہے، امن کے ساتھ ہے. لیکن اگر جو مشرک بھی اسلام کے مقابلے میں آئے گا، اس کے ساتھ پھر تلوار کے ساتھ ہی بات ہوگی. یہ سورۃ توبہ کا پیغام ہے، اور سورۃ توبہ پڑھنے کے قابل ہے.
ٹھیک ہے نا. وہ جو اقبال نے کہا تھا غفاری ہو, قہاری ہو, قدوسی ہو, جباروت, یہ 4 عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان. امن کا پیغام بھی مسلمان دیتا ہے, لیکن مسلمان کو قہار بھی ہونا چاہیے, غفار بھی ہونا چاہیے, جبار بھی ہونا چاہیے. کیا مطلب؟ دشمن کے مقابلے میں جبار ہونا چاہیے. اور جب اسلام پھیل جائے, پوری دنیا پہ اسلام کا راج ہو, پھر اس کو غفار بھی ہونا چاہیے. امن کا پیغام مسلمان پھر دے, لیکن جب اسلام کی کام کی ضرورت ہے پھر مسلمان جبار بنے, بے غیرت نہ بنے کہ ہر جگہ پہ امن کی باتیں سنا رہا ہے. تو یہ ہے کہ سورہ توبہ کو آپ ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجیے گا, شاید اللہ تعالیٰ رحمت فرما دے. تو سورہ توبہ پڑھنے کے قابل ہے. اللہ ہمیں قرآن کے ساتھ وابستگی عطا فرمائے. آج کا موضوع انتہائی مشکل تھا, ممکن ہے آپ کو سمجھ نہ آ سکی ہو. انشاءاللہ مزید اس کے آگے وضاحت فرماؤں گا, وضاحت کروں گا واقعات کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم چلیں گے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.